السلام علیکم فرینڈز، ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی تھی کی ٹو سکسیس بک، ویری امپورٹنٹ بک ہے فور کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے. اس کا آج ہم پارٹ نمبر 2 اپلوڈ کر لیتے ہیں. تو پہلا جو ہم نے تھا اس کا ٹاپک کور کر لیا تھا. اب اس کے اندر سیکنڈ ون جو ہے پروفٹس آف اسلام وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو امپورٹنٹ MCQs پیپرز میں آتے ہیں اور ان کی ساری انفارمیشن وغیرہ وہ اس بک میں کافی ڈیٹیل سے لکھی ہے. اس کے علاوہ جو یعنی کہ ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ایڈم واز کریٹڈ آن جمعہ ڈے فرائیڈے. حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا تھا. ایڈم لینڈڈ ان سری لنکا آن ایڈمز پیک ماؤنٹین. سری لنکا کے اندر ایک ایڈمز پیک ہے، تو وہاں پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈم از اے ورڈ آف سائرانی لینگویج، یعنی کہ سائرانی لینگویج کا لفظ ہے ایڈم. ٹھیک ہے. ایڈم ہیز 2 ڈاٹر. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹیاں تھیں. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس قابیل کلڈ حابیل بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو میری اکلیمہ. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قابیل نے جو ہے وہ دوزخ میں سب سے پہلے جائے گا. تو یہ آپ کے پاس MCQs آ جاتا ہے آگے. قابیل کلڈ حابیل بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو میری اکلیمہ. یہ جو ہے یہ اکثر اوقات ہمیں بھول جاتا ہے کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا یا قابیل نے حابیل کو. تو یہ آپ کو یعنی کہ ریمائنڈ کرنا ہوگا، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. پھر اس کے بعد ہے دا فرسٹ پرسن ٹو بی پٹ ان ٹو ہیل. یہ دیکھیں کہ جو فرسٹ پرسن ہے وہ ہیل میں جائے گا وہ قابیل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک حابیل، قابیل اور تیسرے حضرت شیش علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. حضرت شیش علیہ السلام واز یگسٹ سن آف حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا حضرت شیش علیہ السلام. ایج آف حضرت آدم علیہ السلام ایز ایٹ شیش برتھ واز 130 ایئرس. حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر ہے حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 30 سال تھی. پھر اس کے بعد ہے ایڈمز واک ان فرام انڈیا ٹو مکہ اینڈ پرفارم 40 حج. حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے تھے. یہاں پر دوستو ایک کوشچن سکپ ہے اس بک میں جو پیپرز میں آتا ہے، امپورٹنٹ MCQ ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے. اس کو بھی آپ ریمائنڈ کر لیں. پھر اس کے بعد ہے ایڈم نو 1 lakh لینگویجز. حضرت آدم علیہ السلام 10 لاکھ زبانیں جانتے تھے، جس کو ہم روح البیاں بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ابو البشر. حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ آتا ہے صفی اللہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے حضرت آدم بلڈ فرسٹ ماسک آن ارتھ. حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی مسجد بنائی تھی. یہ امپورٹنٹ MCQs ہے جو اکثر پیپرز میں آتا ہے. ہائٹ آف حضرت آدم واز 90 فیٹ. 90 فیٹ ان کی ہائٹ تھی. ایج آف حضرت آدم ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ 950 ایئرس. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال. حضرت آدم گریوز از ان سعودی عربیہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی جو گریو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے تو وہ سری لنکا میں اترے تھے. پھر اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پروفٹ از حضرت شیش علیہ السلام. ٹھیک ہے. سیکنڈ پروفٹ حضرت شیش علیہ السلام تھے، پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور پھر اس کے بعد تیسرے پروفٹ جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد ہے شیش پاسڈ اوے ایٹ دا ایج آف 912 ایئرس. 950 ایئرس حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور 912 سال جو ایج ہے وہ حضرت
شیش علیہ السلام کی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی انفارمیشن آتی ہے، نوح گاٹ پرافٹہڈ ایٹ دا ایج آف 40، یعنی کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں پرافٹہڈ یعنی کہ پیغمبری حاصل کی تھی۔ نوح's ark was 400 multiplied by 100 yard area، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی جو یعنی کہ ڈائمینشنز ہیں وہ 400 multiplied by 100 yards تھیں۔ پھر اس کے بعد ہے آرک آف حضرت نوح علیہ السلام اسٹاپڈ ایٹ جودی ماؤنٹین، جو ترکی میں ہے، وہاں پر آپ کی کشتی جا کر سٹاپ ہوئی تھی۔ اور ایک اور MCQ جو آتا ہے، سب سے پہلی قوم جس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے نوح پریچڈ فار 950 ایئرس۔ پھر اس کے بعد نیشن آف حضرت نوح علیہ السلام ورشپڈ 5 آئیڈلز، یعنی کہ 5 طرح کے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ نیشن آف نوح علیہ السلام واز ایکسٹرمینیٹڈ تھرو دا فلڈ، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو سیلاب سے ختم کر دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان نوح آیا تھا تو آپ نے ایک کشتی بنائی تھی جس کی ڈائمینشن 400 ملٹیپلائی بائی 100 تھیں، یارڈ تھی۔ اس کے اندر آپ نے یعنی کہ ہر چیز کا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ سوار کیا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے بھی تھے، یہ بھی انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے۔ ان 4 میں سے 3 ایمان لے آئے تھے اور ایک آخری کا نام کنعان تھا، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کنعان جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے وہ فلڈ میں ہی تباہ ہو گیا، عذاب الہی کی وجہ سے سیلاب میں ہی غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام یعنی کہ سیلاب وغیرہ ختم ہو گیا تو ایک کبوتر کو بھیجا تھا تاکہ وہ لینڈ کو سرچ کر سکے کہ کہاں پر لینڈ ہے۔ یہ دیکھیں، پیجن واز سینٹ فار دا سرچ آف لینڈ بائی حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ہے نوح واز سینٹ ٹو عراق، حضرت نوح علیہ السلام کو عراق بھیجا گیا تھا۔ 2 to 4 years after حضرت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے 42 سال کے بعد طوفان نوح آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس آتا ہے about 80 peoples were with him in the boat، حضرت نوح علیہ السلام کی جو بوٹ ہے اس کے اندر 80 پیپل تھے، یعنی کہ 80 لوگ تھے۔ ڈیوریشن آف storm of Noah was for 6 months، یعنی کہ 6 months جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم پہ طوفان آیا تھا اس کا ڈیوریشن تھا 6 months۔ پھر اس کے بعد ہے نوح lived for 950 years، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پریسیڈیسر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نجی اللہ، ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں اور شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ ابو البشر ثانی، نجی اللہ اور شیخ الانبیاء، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے ابو البشر ثانی، یہ آ گیا۔ ابو البشر ثانی از دا ٹائٹل آف حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ہے آفٹر طوفان نوح دا سٹی اسٹیبلش واز خسران، جو طوفان نوح کے بعد جو سٹی اسٹیبلش ہوئی تھی اس کو ہم خسران کہتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو ساری امپورٹنٹ MCQs تھے اور انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری انفارمیشن اور ان کے بارے میں سارا پڑھیں گے۔ سو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔